बना देंगे। لا حول ولا قوة إلا بالله. پر لعنت ہے بلال، منحوس بغیر باپ کے شرابی لڑکے. یہ ایک ہاشمی ہے بن حریث، عرب کے شیروں کے قبیلے سے ہے، علی و حمزہ کے خاندان سے ہے. جب تک اس کے ہاتھ میں تلوار ہے بہت مشکل ہے اس پر قابو پا سکے. میں مسلم کو مارنا نہیں چاہتا ابن اشش، اسے امان دے دو، شاید کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. مرد کا بچہ ہے جو مجھے ایک گھونٹ پانی دے دے. ابن عقیل، میں ابن اشد ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں. اگر مزید لڑتے رہو گے اور ہمارے آدمیوں کو قتل کرتے رہو گے تو امیر خون کے قصاص کے طور پر تمہیں بھی قتل کر دے گا. اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. میں اپنی عزت کی زبان دیتا ہوں کہ تمہارے لیے امان نامہ لے لوں گا. کوئی بات کرو مسلم.
مجھے مار دو گے یا امان دو گے؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے امان کے وعدے پر تلوار روکی ہے، ورنہ میں تسلیم نہ ہوتا۔ میدان جنگ میں مارا جانا میرے لیے زیادہ باعزت منزل تھی۔ ہاشمیوں کے سر اٹھانے سے خدا کی امان، اسیری کی حالت میں بھی رجس خوانی کرتے ہیں۔ یہ لوگ التماس کے لفظ کو تو پہچانتے ہی نہیں۔ ہم صرف خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں۔ تو پھر خدا سے التماس کرو، شاید وہ تمہاری دعا سن لے اور مجھے تمہارے قتل سے روک دے۔ خدا سے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا، ہاشمیوں کا غرور انہیں خدا کے آگے بھی التماس کرنے نہیں دیتا۔ تمہیں قتل کر دوں گا مسلم۔ میں جانتا ہوں کہ تم اتنے سخی نہیں ہو کہ اپنے دشمن کو بخش دو۔ میں اپنے کسی ایسے جاننے والے کو وصیت کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت یہاں موجود ہو۔ بسم اللہ۔ اے ابن سعد، میرے اور تمہارے بیچ رشتہ داری ہے۔ میں تمہارے ذریعے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، ایک راز کی طرح۔ میں کوئی اچھا رازدار نہیں ہوں، مجھے معاف کرو دو۔ اے پسر سعد، مذائقہ مت کرو، یہ بات مردانگی کے خلاف ہے۔ تمہارا عزیز موت کے دہانے پر کھڑا ہے، اس کی وصیت تو سن لو۔ اگر اس کی وصیت سن لوں گا تو پھر مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، ہر چند کے اس جیسے کی وصیت پر عمل کرنا جو کہ مرتد ہے، ثواب بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں۔ تمہاری غیرت مندی اور مردانگی بڑھ جائے گی اس طرح۔ وصیت پہ عمل کرنا آپ کی مرضی کے خلاف ہوا تو کیا؟ پھر بھی اس پر عمل کرنے کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ اب تک تم نے اس کی وصیت نہیں سنی بندہ خدا؟ اگر اس کی درخواست میرے ذاتی مفادات کے خلاف ہو، پورا کر دینا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اس کی درخواست شریعت مقدس کے خلاف ہو تو عمل نہ کرنا، اس کا کفارہ ادا کر دینا۔ وصیت سناؤ مسلم۔ میرے چچا بھائی حسین ابن علی کو لکھ دو کہ کوفہ نہ آئے، لوٹ جائے۔ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو دفنا دینا کہ ضمیر پڑا نہ رہ جائے۔ میں کوفہ میں 700 درہم کا مخلوص ہوں، وہ ادا کر دینا۔ میری زرہ اور خود کو بیچ کے ادا کر دینا۔ جانتے ہو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ تمہیں امانت دار جانتا ہے عمر، رازدار رہو۔ امانت دار کبھی خیانت نہیں کرتا۔ ہر چند کے بعض اوقات خیانت کار شخص کو امین بنا دیا جاتا ہے۔ خوب مسلم، تم نے وصیت کر دی؟ کوئی اور خواہش ہے؟ میں پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی دے دو۔ بن حریث، اسے پانی دے دو، مگر اس پیالے میں جس میں حرام گوشت جانوروں کو پانی دیتے ہو۔ وہ مرتد ہو گیا اور جس چیز کو منہ لگائے گا وہ شرع نجس ہو جائے گی۔ جی امیر۔ مرتد تو تم ہو کہ بغیر قصاص اس بندہ خدا کو قتل کرتے ہو کہ جس کا قتل کرنا حرام ہے۔ جو شخص صرف اپنے غصے اور سوء ظن کی بنا پر لوگوں کا قتل عام کرتا ہے وہ مرتد کہلانے کا زیادہ حقدار ہے۔ تم جیسے شخص کی سانس اور پسینہ نجس ہے جس نے اپنے دل کو ابلیس کا گھر بنا لیا ہے۔ ابلیس تو تم ہو کہ نفس کی خواہش کی بنا پر خلیفہ مسلمین پر خروج کرتے ہو اور ولی المسلمین پر تلوار اٹھاتے ہو اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہو۔ تمہارا مرتد ہونا بالکل مسلم ہے۔ میں تمہیں خدا کی رضا کے لیے قتل کروں گا، نہ کہ غصے اور سوء ظن کی وجہ سے۔ خدا کی قسم تم جھوٹ کی جڑ ہو۔ اگر اس گروہ کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی خوف خدا ہوتا
तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते। अफसोस अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजाअत और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तिहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं। क्यों पानी नहीं पिया? मेरे मुंह का खून माने हो गया। देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता। वो चाहता है प्यासे मरो। ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरां है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या? अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है? गुमान नहीं है, यकीन है। सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सही और मुहक्कम कौल है। फरमाया मुझसे कोई भी मिरास नहीं पाएगा। रसूल खुदा के तमाम दूर और नजदीक के असहाब इस हदीस नबवी पर मुत्तफिकुल कौल हैं। मैंने भी इस हदीस नबवी को सुना है जो तुमने नकल की है। अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है। इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक, साले, मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है। खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों को खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा। हाँ, तुम वही हो कि वो बिद्दत दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नामर्दाना कत्ल और आज़ा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना तुमसे कुछ भी بعید नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो? मैं हूं अमीर बुकैर इब्ने हुबरान अहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है। बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो। जी अमीर। चलो।